اب آپ کو لیے چلیں گے لاہور کی جانب۔ لاہور میں ہماری نمائندہ ہما صدف اس وقت موجود ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاکستانی افواج کے حق میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اہل لاہور نے بڑی ریلی نکالی ہے۔ اس ریلی میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں اپنی نمائندہ ہما صدف سے۔ جی ہما، اس موقع پر اہل لاہور کے کیا جذبات ہیں اور جارح بھارت کو کیا انہوں نے اس وقت رسپانس دیا ہے؟ رات ایک بار پھر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے بھارت نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے عوام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب کیا ہوا؟ اس کا جواب ایسا بھرپور دیا پاک افواج نے پوری قوم کی حمایت کے ساتھ۔ یہ پاکستان کے سرخ رو ہونے کا دن تھا کہ ایسا شاندار جواب دیا گیا کہ ان کی جانب سے جو جارحیت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے خود سفید جھنڈا لہرایا اور یہ کہا کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے صرف دفاع کا حق استعمال کیا ہے اور ابھی ہم جواب دیں گے۔ اور اس بیان کے بعد ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو نوجوان ہیں یہ بغیر وردی کے فوجی ہیں، یہ سب جانا چاہتے ہیں بارڈر پہ، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کی جانوں کا کیا ہوگا اور ان کی ٹریننگ ہے یا نہیں ہے، مگر جو جذبہ ہے یہ وہ جذبہ ہے جو قوموں کو جنگیں جتایا کرتا ہے۔ یہاں پر صوبائی وزیر تعلیم بھی موجود ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ ہم رانا سکندر صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں ان کا پیغام اور پھر اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان اپنی افواج کے ساتھ متحد کھڑیں، اور دن میں یہ مودی صاحب کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے رات کے اس پیر میں حملہ کر کے اسٹوڈنٹس کو شہید کی ہے، خواتین کو شہید کی ہے، مساجد کو اٹیک کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور وہ جو بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آپ ہمیں گناتے تھے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ کے طیاروں کا، رافائل کا کل کیا حال ہوا ہے اور آپ کے ڈرونز کا کیا حال ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم سارے پاکستانی مل کے آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اینڈ انشاءاللہ یہ جو آپ نے رات کے وقت ظلم کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو چکانا ہوگا۔ ہم اس خون کا بدلہ لیں گے اور اپنی افواج کے ساتھ بارڈر پہ بھی جا کے ہماری سیاسی قیادت تھی، اس کے خیالات تھے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ اس جنگ میں کیسے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنی افواج کے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رات کو انہوں نے جاہلانہ حملہ کیا ہے پاکستان پہ، تو ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے بھی تو اس کو بالکل انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کیا کریں، ہم تو خود پاکستان ہیں اور ہمارا جو وجود ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ انڈیا نے پھر دوبارہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، وہ بھی بزدلانہ حملہ جیسے وہ شروع سے کرتی آئی ہے۔ تو ہماری پریکٹیکلی ٹریننگ تو نہیں ہے جیسے بھی اپنی بات کی، پر ہمارے میں ایمان کی طاقت ضرور ہے۔ ہم اپنے ایمان کے جذبے سے لڑیں گے، ایمان کی طاقت سے لڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں میدان میں اتارا جائے، انہوں کا منہ توڑ جواب دوبارہ ہم بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان فوج کا سپاہی ہے اور انشاءاللہ ہم کسی کو صبح قربانی سے دیکھ نہیں کریں گے۔ جی بالکل، ٹیکنالوجی سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں اس جذبے سے جیتی جاتی ہیں جو ان سب کے اندر ہے۔ جی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ پاکستان نے ایک 4.5 جنریشن کے طیارے کو اپنی 4 جنریشن سے ہرایا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جی یہ آج کل کے نوجوان ہیں، یہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے نام پر وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں شکست دے لیں گے۔ وہ اپنی انٹیلیجنس کی کمزوریوں کو اور اپنے سیکیورٹی کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے، مگر پاکستانی کوئی عام قوم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جیسے کہ 1965 کی جنگ میں آیا، ہماری پاک فضائیہ نے کس طرح ان کے دانت کھٹے کیے تھے، اب بھی ہر محاذ پہ ہماری افواج جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور قوم کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ اور ایک بار پھر بھارت کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ نتائج کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور خود انڈین میڈیا جو ہے وہ مودی کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو اس نہج تک پہنچایا اور انڈیا کو اس سے جو ہے ہزیمت اٹھانی پڑی۔ جی